السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ 3 قسم کی ہیں۔ پہلی 2 قسم کو آثار صغریٰ کہا گیا ہے اور تیسری کو آثار کبریٰ۔ اول وہ آثار جو وقوع ہو چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت فرمانا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا، تاتاریوں کا فتنہ، حجاج کی آگ، جھوٹے دجالوں کا دعویٰ، رسالت کے ساتھ نکلنا، بیت المقدس اور مدائن کا فتح ہونا، سلطنت عرب کا زوال ہونا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، قتل اور فتنوں اور زلزلوں کی کثرت، کعبۃ اللہ سے حجر اسود کا اٹھ جانا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 2، وہ آثار جو ظہور میں آ چکے اور زیادہ ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ قسم سوم سے مل جائیں گے۔ عابدوں کا جاہل ہونا، قاریوں کا فاصل ہونا، چاند کا اتنا بڑا نظر آنا کہ کہا جائے کہ یہ دوسری رات کا چاند ہے، بارش کا زیادہ ہونا، رویدگی کا کم ہونا، قاریوں کی کثرت، فقہا کی قلت، امیروں کی کثرت، امینوں کی قلت، فاسقوں کا سردار قبیلہ، فاجروں کا حاکم بازار بننا، مومن کا اپنے قبیلہ میں نقص سے زیادہ ذلیل ہونا، تجارت کی کثرت، عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ شریک تجارت ہونا، قطع رحم کرنا، کاتبوں کی کثرت، علماء کی قلت، جھوٹی گواہی کا ظاہر ہونا، امانت کو غنیمت سمجھنا، زکوٰۃ کو تاوان خیال کرنا، علم دین کو دنیا کی خاطر چھوڑنا، حقوق والدین نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، اولاد زنا کی کثرت، اونچے محلوں پر فخر کرنا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں اماموں کا نہ ملنا اور شروط وار نماز نہ پڑھنا، 50 میں سے 1 نماز کا بھی قبول نہ ہونا، مسجد کی آرائشیں کرنا، مسجدوں کو راستے بنانا، قریبی لڑکی سے اس کی مفلسی کے سبب نکاح نہ کرنا اور دوسروں سے دولت مندی کی وجہ سے نکاح کر لینا، ناحق مال لینا، حلال درہم کا نہ پانا، سائل کا محروم رہنا، اسلام کا غریب ہونا، لوگوں میں کینہ اور غضب ہونا، عمریں کم ہونا، درختوں کے پھل کم ہونا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا جاننا، مال حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی منافقانہ مدح کرنا، خطبہ کا جھوٹ بولنا، حکام کا ظلم کرنا، نجومیوں کو سچا جاننا، مرد کا عورت یا عورت کا مرد سے لواطت کرنا، جہاد نہ کرنا، مالداروں کی تعظیم کرنا، کبیرہ گناہوں کو حلال جاننا، سود اور رشوت کھانا، قرآن کو مزہ امید بنانا، درندوں کے چمڑے فروخت کرنا، ریشم پہننا، جہالت و زنا، شراب نوشی کی کثرت، خائن کو امین سمجھنا، گانے والی لونڈیوں کا رکھنا، آلات لہو کا حلال سمجھنا، حدود شرعیہ کا جاری ہونا، عہد توڑنا، عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورت سے مشابہت پیدا کرنا، اخیر امت کا اول امت کو برا کہنا، مردوں کے عمامے چھوڑ کر اجمیوں کی طرح تاج پہننا، قرآن کو تجارت بنانا، مال میں سے اللہ کا حق ادا نہ کرنا، جوا کھیلنا، باجے بجانا، کم تولنا، جاہلوں کو حاکم بنانا، مسجدیں بنانے میں فخر کرنا، مردوں کی قلت، عورتوں کی کثرت، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا متکفل ہوگا۔ اب جو قیامت کی جو تیسری نشانی ہے آثار کبریٰ، جن کے بعد قیامت آ جائے گی، یہ آثار یکے بعد دیگرے پے در پہ ظاہر ہوں گے، جیسے کہ امام مہدی آئیں گے، نفخ صور پر ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں پایا جاتا ہے کہ جب آثار صغریٰ جب ظاہر ہو جائیں گی
اس وقت نصارہ کا غلبہ ہوگا۔ ایک مدت کے بعد خالد بن یزید کی اولاد میں سے ایک شخص سفیان بن جانب دمشق سے ظاہر ہوگا، جس کی ننہال قبیلہ کلب ہوگا۔ وہ اہل بیت کو بری طرح قتل کرے گا۔ مصر و شام کے اطراف اس کا حکم جاری ہوگا۔ اسی اثناء میں شاہ روم کے عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرے سے صلح ہوگی۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا، شاہ روم ملک و شام میں آ جائے گا اور دوسرا فرقے کی مدد سے خون ریز لڑائی کے بعد فتح پائے گا۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ میں سے ایک شخص بول اٹھے گا، یہ فتح صلیب کی برکت سے ہوئی۔ اسلامی لشکر میں ایک شخص اسے مار پیٹ کرے گا اور کہے گا نہیں، بلکہ اسلام کی برکت سے ایسا ہوا۔ دونوں اپنی قوم کی مدد سے پکاریں گے اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا اور دونوں عیسائی فریق باہم صلح کر لیں گے۔ اس میں شام عیسائی راج ہو جائے گا، مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے اور عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت اہل اسلام کو امام مہدی کی تلاش ہوگی۔